السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، آپ نے جو ووٹ عمران خان کو دیا تھا، آج وہ ووٹ عمران خان کے ایک کیس کے خاتمے کا سبب بن چکا ہے۔ یقیناً آپ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے اتنی جلدی میں یہ سزائیں کیوں دی گئی تھیں، اور اب چیف جسٹس جو ہیں وہ اس جج کے اوپر کیوں برہم ہیں جس نے اس کیس میں عمران خان کو سزا دی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی سائفر کیس ہے جس میں عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بھائی الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، جو پی ٹی آئی کو یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اور جج نے اس فیصلے میں کون سے ایسے یعنی احتجاجاً یہ فیصلہ لکھا تھا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اب عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ کس حد تک آ چکا ہے، اور یہ اب کیوں مجبوری بن رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو جیل سے نکالا جائے۔ اور نامزد وزیر اعظم عمر ایوب نے آج جو سرپرائز دیا ہے اور خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے ان کی ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا، اور آپ کا جو حوصلہ ہے، آپ نے جس طریقے سے ہمارے چینل کو فالو کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب الیکشن سے پہلے میں یہ ویڈیوز بناتا تھا تو آپ کو ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا تھا کہ بھائی آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ یہ سب جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں یہ صرف اس لیے اپنائے جا رہے ہیں، خان کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں، جو سمبل لیا گیا، جو لوگوں کے نومینیشن پیپر ایکس وائی زیڈ جو کچھ بھی کیا گیا، یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ پولنگ والے ڈے ہار مان کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ہمارے خلاف اتنے اقدامات ہو رہے ہیں تو ہم تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ 8 فروری کو باہر نکلے، آپ نے ووٹ دیا، پھر آپ نے اس ووٹ کی حفاظت بھی کی، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی رینکنگ ہونے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جو اس الیکشن میں نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس وقت میں ایک اور بات آپ کو کہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کا ووٹ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ 8 فروری کو باہر نکلیں اور ووٹ دیں۔ آپ نے ووٹ دیا تو پھر آپ دیکھ لیں، اب اس کا آؤٹ کم بھی آ گیا ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کو جو سزائیں دیں، اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جس طرح کا پریشر ججز کے اوپر تھا تو انہوں نے جو فیصلہ دیا اور جس تیزی کے ساتھ فیصلہ دیا اور فیصلے میں جو کچھ لکھا، وہ بیسیکلی انہوں نے خان کو سزا نہیں دی بلکہ انہوں نے احتجاجاً یہ فیصلے لکھے، اور ان پاورفل سرکلز کو، ان طاقتور لوگوں کو، ان قوتوں کو جنہوں نے مبینہ طور کے اوپر پریشر ڈالا، یہ ان کو بیسیکلی کہ بھائی ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے، یہ ایک احتجاج تھا۔ اور یہ جو احتجاج ہے یہ ڈیفینیٹلی اپر کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پڑھ لیا۔ ایک تو اس جج کی سرزنش ہوگی، اور دوسرا یہ فیصلے جیسے لکھے گئے ہیں تو یہ فیصلے تو اب بڑھنے والے ہیں۔ اور اچھا، اس وقت بھی یہ آپشن تھی کہ بھائی یہ جو اپیلیں ہیں یہ اپر کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کر دی جائیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کیونکہ لاجیکلی جن طاقتوں نے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں مبینہ طور کے اوپر ڈالا تھا، وہ عمران خان کو کسی بھی صورت الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں نکلنا دینے چاہتے تھے۔ تو اگر یہ اپیلیں اس وقت دائر کی جاتی تو ڈیفینیٹلی یہ چانسز تھے کہ بھائی یہ اپیلیں ریجیکٹ کر دی جائیں یا کوئی اس طرح کا کام ہو جائے جو بڑا مشکل ہوتا، پریشر ہوتا۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے، جو کہ نہیں ہوئے،
مقصد تو یہ تھا کہ خان کو ووٹ نہ پڑے، وہ الٹا خان کو زیادہ ووٹ پڑ گیا۔ لیکن اب تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے یا کوئی اس طرح کا پریشر ڈالا جائے کہ خان جیل میں رہے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کا جو سائفر کیس کا ریفرنس ہے اس کے خلاف اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں رجوع کر لیا ہے، اور وکیل لطیف خان کھوسا جنہوں نے سعد رفیق کو زبردست شکست دی ہے وہ عمران خان کے یہاں پر وکیل ہوں گے، اور اس میں 3 متفرق جو درخواستیں ہیں وہ بھی دائر کی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو اس اپیل کو جلدی سننے کے لیے کہا گیا ہے، دوسرا ضمانت کی بات کی گئی ہے، اور تیسرا جو ہے یہ سزا جو معطلی ہے اس کی بات جو ہے وہ عدالت میں کی گئی ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنائی تھی اس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور 31 جنوری کو توشہ خانہ میں بھی عمران خان کو سزا ہوئی تھی۔ تو اب یہ عدالت لگے گی، اور چونکہ جو فیصلہ ہے میں نے کئی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بات کی، اور وہ لوگ جو پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر اور الیکشن سے پہلے جو لیڈروں کو سزا دینے کے حوالے سے طاقتوروں کا ایک قانون ہے اس کے اوپر جب ہم نے ڈسکشن کی تو یہ بات طے ہے کہ بھائی یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل اسی طریقے سے اڑ جائے گا جس طریقے سے نواز شریف کے جو فیصلے ہیں وہ اڑے گئے تھے۔ مقصد سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تھا، سبق سکھانا تھا کہ بھائی ہم نے الیکشن میں عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، الیکشن گزر گیا، مقصد جو تھا کہ بھائی ووٹ نہیں پڑے، ووٹ بھی پڑ گئے۔ تو ساری جو سچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ون ون ہے، عالمی پریشر ہے، فارم 45 عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، ریگنگ سامنے رکھ دی گئی ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ اس وقت عدالتوں کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اس کیس کی کیا حیثیت ہے۔ اچھا یہ جو سائفر والا کیس ہے اس کو تو سپریم کورٹ پہلے ہی اس کے اوپر بڑی زبردست ویڈک جو ہے وہ دے چکی ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ کا جو ووٹ آپ نے دیا تھا، عوام کا پریشر بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، عمر ایوب جن کو نامزد کیا گیا ہے تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے جو پہلا کام کریں گے وہ عمران خان کو قانونی طریقے سے جیل سے نکالیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی اندر کھاتے خان صاحب سے باتیں چل رہی ہیں لیکن وہ بات نہیں چل رہی جو میڈیا نے آپ کو دکھائی تھی۔ بات اصل میں وکلا کے تھرو اور مختلف جو لوگ ہیں طاقتور لوگوں کے وہ وکلا کے ساتھ میسیجنگ انڈائریکٹلی ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی براہ راست کسی قسم کا کوئی بھی ابھی تک انٹریکشن نہیں ہوا اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اب سب کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور فیصلہ دینے والے جو جج ہیں انہوں نے فیصلے میں ایسے بلنڈر کیے ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹکے گا نہیں، اور ویسے بھی جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے وہ اب خود جو ہیں وہ خان سے ایک طرح کا ریلیف ہی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بڑی امپورٹنس اختیار کریں گی۔ ابھی آج کل یا پرسوں آپ کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی، اور اس درخواست کو ابھی سے کچھ دن پہلے دوست نے بتایا کہ بھائی ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اوکے، اور جیسے ہی یہ درخواست لگے گی اپلیکیشن سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کو عدالت اڑا کر رکھ دے گی، اور یہ جو آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے یہ اس ووٹ کا نتیجہ ہے کہ بھائی آج سبھی لوگ عمران خان کو سن رہے ہیں، عمران خان ہی سینٹر آف اٹریکشن ہے، عمران خان ہی کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے، عمران خان جس کو چاہے گا وہ وزیر اعظم بنے گا، عمران خان جس کو چاہے گا وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ بنے گا، عمران خان جس کو چاہے گا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ یہ سب اختیارات، یہ سب پوزیشن، یہ سب عمران خان کی امپورٹنس صرف اس وجہ سے ہے کہ بھئی آپ نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو ووٹ نہ کیا ہوتا تو سیٹیں کم ہوتی تو کسی نے عمران خان کی کوئی بات ہی نہیں سننی تھی، عمران خان کا نام تک کسی نے نہیں لینا تھا۔ اگر آج عمران خان ریلیونٹ ہے پورے سسٹم میں اور سب لوگ مجبور ہیں کہ وہ خان سے بات کریں تو وہ صرف آپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ آپ جو ہیں ہمیں بھی سپورٹ کریں، کیونکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی ریلیونٹ رہتے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح کی ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں، آپ کو اچھی اچھی خبریں جو ہے وہ لا کر دیتے ہیں۔ ضرور جو ہے وہ
آپ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنی اوپینین جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ لکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔